السلام علیکم۔ خوشیوں بھرا عمل، بن مانگے من چاہا ملے۔ مدرجہ ذیل اعمال بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منقول شہداء ہیں، جن کے شائع کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مصلی کے ساتھ غیر شرعی اعمال کے بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کو یوم رحمت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی۔ اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت طوبہ پیدا کیا۔ اسی دن کو اللہ عز و جل نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی تھی۔ آگے ہے جی، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: تم گواہ رہنا، میں نے انہیں بخش دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو زمین پر اترتے ہیں، گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، جسے جن اور انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے گا، وہ تمہارے بڑے گناہ معاف فرمائے گا۔ جب لوگ عید گاہوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، جب مزدور اپنا کام مکمل کر لے تو اس کی مزدوری کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان لوگوں کو اپنی بخشش اور رضا کو ان کا اجر بنایا ہے۔ 70 بار استغفار، سبحان اللہ اور درود کا عمل۔ یکم شوال، جو کوئی شوال کی یکم تاریخ کو نماز ظہر کے بعد 8 رکعت نماز دو رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ یہ درود پاک: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو بفضل باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی 70 دنیاوی حاجات اور 70 اخروی حاجات پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحمت فرمائے گا۔ 4 نوافل سے معافی مل جاتی ہے۔ جو کوئی یکم شوال کی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، پھر جب نماز مکمل کر کے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ کلمہ تمجید تیسرا کلمہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی معافی عطا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق بخشیں گے۔ جو بندہ یہ پڑھ لے گا اسے کمال مل گیا۔ صالحین کا کہنا ہے کہ عید الفطر کی رات کو 4 رکعت نماز 2 کر کے یوں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نوافل کے بعد کھڑے ہو کر 1100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے۔ جو کھڑا ہو کر وظیفہ نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ ان نوافل کی برکت سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ تلاش حق کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الاحد صمد الاحد، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات والارض، لا الہ الا اللہ سبحان الوکیل الکفیل، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم۔ 8 رکعت نماز۔ شوال المکرم کی پہلی سات یعنی کہ شب عید کو تہجد کے وقت 8 رکعت نفل یوں پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر پہلی اور ہر دوسری رکعت میں سورہ کافرون 25 مرتبہ، ہر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص 25 مرتبہ، اور ہر 5ویں اور 6ٹھی میں سورہ فلق 25 مرتبہ، اور 7ویں اور 8ویں میں سورہ ناس
25 مرتبہ پڑھے، پھر 313 مرتبہ مندرجہ ذیل وظیفہ پڑھے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر خاص نظر التفات فرمائے گا۔ نفل پڑھنے والے کو بے پناہ اجر ملے گا۔ اس عمل سے مرنے کے بعد عذاب قبر میں بھی راحت پیدا ہوگی۔ یہ دنیاوی حاجات کے لیے بہت تکثیر ہے۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ۔ جنت واجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں دن کو روزہ رکھے اور شب کو نوافل ادا کرے اور عید کے دن صدقہ فطر ادا کر کے عیدگاہ میں جائے تو عیدگاہ سے واپس ہونے تک اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے محفوظ فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اس کے لیے 6 لاکھ برس کی عبادت اور 6 لاکھ اونٹ کا صدقہ اور 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔